باف لاہور، اور انشاءاللہ ان کے بعد فخر الذاکرین بحر المصائب جناب سید علی رضا شاہ صاحب محی پور، اور انشاءاللہ ان کے بعد سید الذاکرین شہنشاہ ذکر مصائب جناب سید عامر عباس ربانی صاحب بکھر، اور ان کے بعد سفیر اعزا جناب سردار وسیم العباس خان بلوچ صاحب لالیاں انشاءاللہ ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ تشریف رکھیے گا آپ خطیب الاسر قبلہ علامہ آغا سید محمد رضا رضوی صاحب لاہور، بار محمد و آل محمد صلوات۔ تمام حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، سامعین مجلس، ناظرین مجلس، ذاکرین مجلس کے جملہ مرحومین کے لیے، بالخصوص بانیان مجلس کے جملہ مرحومین اور محمد و آل محمد کے چاہنے والے وہ مرحومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے۔ میں شکر گزار میں سمجھا شاید آپ تھک گئے ہوں، میں شکر گزار۔ یاد رکھیے گا، چل کر آنے کی تھکان ہوتی ہے، یہاں بیٹھنے کی تھکان ہوتی ہے، موسم کی ستم ظریفی کی تھکان ہوتی ہے، لیکن ممبر حسینی کی قسم یہ ساری کی ساری تھکاوٹیں جسموں کو ہوا کرتی ہے، عقیدوں کو نہیں ہوا کرتی۔ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق بواز بلند، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ میں جملے بدلے دیتا ہوں، معنی و مفہوم وہی رہے گا۔ پہلی دفعہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، لیکن یقین رکھیے آخری دفعہ نہیں ہوا، اور اگر آپ خاموش بیٹھے رہے تو میرے بعد آنے والے بھی خاموش بیٹھے رہیں گے، چاہے 4 گھنٹے بیٹھے رہے۔ توجہ ہے نا؟ جملہ بدل نہ دوں۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جس نے عبادات کا قبلہ کعبہ کو بنایا اور پاک شجروں کا قبلہ در علی کو بنا دیا۔ آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں۔ یہ ہاتھ کسی کے کسی نے خلیفہ دوم سے پوچھا تھا، ہمیں کہتے ہیں جناب ذکر نہیں کرتے ان کا۔ آ کر سنو تو صحیح، جو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں ان کا تو ہم بھی کرتے ہیں۔ کس نے پوچھا ہمیں بتائیں تو صحیح جنت میں کون جائے گا؟ کتاب سوائے کا مورکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ جملہ آپ کے نظر کرنے لگا ہوں۔ خلیفہ دوم مسکرا کے کہنے لگے کوئی شریف ہی جائے گا۔ ہاں قبلہ، کوئی شریف ہی جائے گا۔ اچھا، پوچھنے والے نے پھر پوچھ لیا کہ ہمیں بتائیں تو صحیح شرافت کہتے کسے ہیں؟ شرافت کا معیار کیا ہے؟ اس کی بلندی کیا ہے؟ اس کی حدود کیا ہے؟ اس کی رموز کیا ہے؟ خلیفہ دوم کا بیان میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ جو شیعہ سنی بیٹھے ہوئے انشاءاللہ خاموش نہیں رہیں گے۔ یاد رکھے گا، خلیفہ دوم مسکرا کے کہتے ہیں تیری یہ عمر ہو گئی، تجھے اگر شرافت کا نہیں معلوم تو میں تجھے بتاتا ہوں، لا یتم شرف الا بولایت علی ابن ابی طالب۔ اور کوئی بھی شریف ماں کا بچہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کر۔ آباد و شاد، یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے۔ توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار ہوں۔ یاد رکھیے گا، نہ سنی کا گزارا بغیر علی کے ہے، نہ شیعہ کا گزارا بغیر علی کے۔ ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اتنے نازک موڑ پر نہیں ہیں۔
ہم نے پہلا ہی اس کو مانا ہے جس جیسا اللہ نے آخری عطا کیا. توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار. میں جملے بدل نہ دوں. والد صاحب فرماتے تھے بیٹا سنی اور شیعہ میں بس اتنا فرق ہے کہ سنیوں کا دین ختم علی پہ ہوتا ہے، شیعوں کا دین شروع علی سے ہوتا ہے. بس نسبت کا فرق ہے. دونوں ہاتھ بلند کر حیدری. میں شکر گزار. نسبت کا فرق ہے. ہم علی کے ماننے والے ہمیشہ نسبت کو سلام کرتے ہیں. الزام جو مرضی لگاتے رہو. اللہ نے شیطان کو شیطان بنایا کس لیے؟ وہ تو یہ کہہ رہا تھا یا رب العزت عبادت تیرے لیے، ریاضت تیرے لیے، نمازیں تیرے لیے، رکوع تیرے لیے، قیام تیرے لیے، سجدہ تیرے لیے. اللہ نے کہا کہ اگر تو آدم کو سجدہ نہیں کرتا تو نکل جا، تو لعین بھی ہے، تو رجیم بھی ہے، جملہ ضائع نہ جائے. اللہ نے شیطان کو شیطان بنا کے بتا دیا کہ جو اللہ والے کا نہیں ہو سکتا وہ اللہ والا بھی نہیں ہو سکتا. توجہ ہے نا؟ تھک تو نہیں گئے؟ نہیں تھکے تو ایک نعرہ ایسا سنا ہے کہ میری تھکان دور ہو جائے سفر کی. یک زبان ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں. اظہر بھائی کے مولا مزید درجات بلند فرمائے، ان کو بچوں کو ان کے رشتہ داروں کو مزید استقامت عطا فرمائے. ایسے احباب دوست پاک رب العزت ان کا سایہ سروں پہ قائم و دائم رہے. شیطان کس کا انکار کر رہا تھا؟ اللہ کا؟ اللہ کی عبادت کا؟ نہیں. تو پھر کس کا انکار کیا اس نے کہا یا رب العزت تیرا ہی عبادت کروں گا، ایک آدم کے سجدے سے باز رکھ، اس کو سجدہ نہیں کروں گا. یہی کہا نا اس نے. اللہ نے لعین بھی بنا دیا، رجیم بھی بنا دیا، اور ایسا لانتی بنا کے نکال دیا کہ اللہ نے کہا تو جیتا رہے، تو زندہ رہے، تو سلامت رہے، لیکن لعنت ایسی بھیجی کہ کسی شریف کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں چھوڑا. میں شکر گزار ہوں نا. تو بھائی باریک جملے بھی لیتے چلے جائیے گا. مجھ سے پہلے بڑی کمال قصائد اور مصائب پڑھ کر گئے، لیکن ایک طالب علم ہونے کے حوالے سے ایک جملہ آپ کے حوالے کروں. اللہ نے کہا یاد رکھ، تو مجھے بتا تو صحیح، تو جو لعین بن کر نکل رہا ہے تجھے پتہ بھی ہے کہ تجھے لعین بنایا کس لیے؟ ان کا یا رب العزت میں جانتا ہوں، میں اس کو سجدہ اس لیے نہیں کر سکتا، انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں. توجہ کا طالب ہوں. جملہ آپ کے نظر کرنے لگا ہوں. جو تھکا بیٹھا ہے اسے چھٹی ہے، جو مجلس حسین میں بیٹھا ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں. انا خیر منہ. اللہ نے کہا تو افضل کیسے ہے، تو خیر پر کیسے ہے؟ وہ کہتا ہے خلقتنی من نار خلقتہ فی الطین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے. اسی ایک جملے نے اللہ نے اس کو لعین بنا کر، رجیم بنا کر نکال کے بتا دیا کہ جو ظاہر دیکھے لیکن نسبت کو نہ دیکھے وہی تو شیطان ہوا کرتا. توجہ ہے نا؟ نہیں. میں پھر کہوں گا جو تھکا بیٹھا اسے چھٹی ہے. اللہ نے کہا تو نے آدم کا ظاہر دیکھا ہے، خلقتہ فی الطین، کس سے بنایا؟ مٹی سے. اچھا میں شکر گزار ہوں. اب جو خاموش ہے ان کو اور خاموش کرنے لگا ہوں. تین کا مطلب کیا ہے؟ مٹی. اچھا جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو پڑھے لکھے ہیں، جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں پوچھ سکتا ہوں اگر تین کا مطلب مٹی ہے تو تراب کے معنی کیا ہیں؟ نہیں اتنی خاموشی سے نہیں، اتنی خاموشی سے نہیں. یہ قیمتی جملے ہوتے ہیں. دیکھیں مجھے بتائیں تو صحیح، میں اس مجمع سے قبلہ یاد رکھے تین بھی گندی ہوئی تھی، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اسے بنایا بے یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے. مجھے بتاؤ تو صحیح، بے یدیہ کا لفظ ہم نے نہیں کہا، قرآن میں آیا ہے. بھئی میرے ہاتھ ہے تو جسم بھی ہوگا، جسم ہے تو میں مکان میں بھی آ جاؤں گا. جو اللہ مکان میں آ جائے تو وہ لامحدود کیسا ہے؟ جو چار دیواری میں آ جائے وہ لامکا کیسا؟ تو اللہ نے کہا کہ بے یدیہ، اسے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. اور جو شیطان تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ اسے بنایا ہے تین سے. مجھے بتائیں تین کا مطلب بھی مٹی، تراب کا مطلب بھی مٹی.
جب معنی ایک ہے تو لفظ دو کیوں ہیں؟ جس طرح دیکھیے احد کے معنی کیا ہے؟ ایک پڑھا لکھا مجمع، سر ہلا دے۔ احد کے معنی کیا ہے؟ آخری آدمی تک احد کے معنی کیا ہے اور واحد کے معنی کیا ہے؟ ایک۔ جب دونوں کے معنی ایک ہیں تو لفظ الگ الگ کیوں ہیں؟ دیکھیں یہ ہمیں نہ پتہ چلتا، یہ گرے کھلتی ہے محمد و آل محمد کی ایسی یونیورسٹیوں میں جو عقدے کہیں نہیں کھلتے۔ قبلہ جملہ آپ کی نظر کرنے لگاؤ اور بزرگوں سے داد اور دعائیں لینے کی خاطر مجھے بتائے تو صحیح، احد بھی ایک کو کہتے ہیں، واحد بھی ایک کو کہتے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ احد اس اکائی کو کہتے ہیں جو دو آدھوں میں تقسیم نہ ہو سکے۔ دیکھیں ایسے جملوں پہ آپ کی خاموشی نے ممبر پر سے ایسے جملے غائب کر دیے۔ میں نے داد بھی لینی ہے، دعائیں بھی لینی ہے، آپ کے عقیدوں کے حوالے جملہ بھی کر کے جانا ہے۔ واحد کسے کہتے ہیں؟ ایک کو۔ لیکن واحد ایسی اکائی کو کہتے ہیں یا دو آدھوں میں تقسیم ہو جائے یا دو آدھوں کا مل کر ایک بن جائے، اسے کہتے ہیں واحد۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی تو جملہ آپ کے نظر کرنے لگا ہوں، یہیں پہ فرق اللہ نے اپنا بھی بتایا ہے، محمد و آل محمد نے اپنا بھی بتایا ہے، اور یہیں سے احد اور واحد کا مطلب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ نے بھی اپنا تعارف کروایا اور محمد مصطفیٰ نے اپنا اور علی کا تعارف کروایا۔ جب اپنا تعارف کروایا اللہ نے تو آواز دے کر کہا قل هو اللہ واحد، اور جب رسول نے تعارف کروایا تو آواز دے کر کہا انا علی من نور واحد۔ آباد و شاد، آپ سلامت ہیں، یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہے، توجہ ہے نا؟ اچھا میں دیکھ رہا ہوں گھر سے چل کر بھی آ گئے آپ لوگ، وقت بھی نکالا، نرم بستر بھی چھوڑے، اور مجلس میں آ کے جب نعرے کی باری آئی یا علی ہے، مجمع میں نام اس کا ایسا لیا جاتا ہے جس نے کسی میدان میں کسی کو شرمندہ کیا ہو۔ نہیں دیکھیے میں ایک چیز آپ کے حوالے کروں، یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، قبلہ موجود ہیں، میرے بھائی موجود ہیں مجالس میں، میں ایک جملہ آپ کے حوالے کروں، ہاتھوں پہ دیکھیے گا، ہاتھوں کو ہاتھوں سے پکڑ لو، زنجیر ٹوٹی نہیں نا، میں نے در سیدہ سے کچھ مانگا ہی نہیں۔ ہاں میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، سوال کلاس روم میں کیا جائے نا تو جس کو جواب آتا ہے ہاتھ کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ یوں، اور جس کو نہیں آتا ایسے نا، شرمندگی سے۔ میں حیران یہ ہوں کون ایسا مجلس حسین میں آ گیا جس کو نعرہ حیدری کا جواب نہیں آتا؟ توجہ ہے؟ نہیں، میرا چیلنج برقرار ہے، میں سوال کروں نا مجمع سے کہ اس میں بخاری کتنے بیٹھے ہوئے، جو بخاری ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی نیچے کر لیں گے۔ متوجہ جو ہے میرا واسطہ اسی سے ہے، جس کے ذہن کے اندر علی کا معیار ہے، میرا واسطہ اسی سے ہے، میرے الفاظ اسی کے لیے ہیں۔ میں پوچھوں رضوی سید کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو رضوی ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی نیچے کر لیں گے۔ میں پوچھوں زیدی کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو زیدی ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی نیچے کر لیں گے۔ میں پوچھوں جٹ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو جٹ ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی نیچے کر لیں گے۔ میں پوچھوں بٹ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بٹ ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی نیچے کر لیں گے۔ لیکن اس مجمع سے پوچھوں کہ مجلس حسین میں علی والے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو سب کا ہاتھ کھڑا ہے نا، تو مجھے کہنے کا حق ہے کوئی رضوی ہے تو باپ کی وجہ سے، کوئی زیدی ہے تو باپ کی وجہ سے، کوئی بخاری ہے تو باپ کی وجہ سے، لیکن اللہ کی کل کائنات میں کوئی حلالی ہے تو میرے مرشد علی کی وجہ سے۔ آباد و شاد، آپ سلامت رہیں، یک زبان ہو کے حیدری۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میں شکر گزار بھائی، عربی لغت میں وسعت اتنی ہے کہ اردو کی لغت میں وہ سما نہیں سکتی۔ جیسے میں نے کہا احد اور واحد، اسی طرح تراب بھی مٹی کو کہتے ہیں۔ نہ موضوع بھولا ہوں نہ بھٹکا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے نہ بھٹکنے ہوئے کو مانا ہے نہ بھٹکنے والوں کے پیچھے چلے۔ تین بھی مٹی کو
بسم اللہ. تراب بھی مٹی کو. لیکن فرق ہے, شیطان دیکھ رہا تھا ہے مٹی, لیکن اسی مٹی میں آگ کی ملاوٹ ہے, ہوا کی ملاوٹ ہے, پانی کی ملاوٹ ہے. خاموش نہیں رہیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا جملہ تو میرا رزق دان مجھ تک پہنچا دیجئے گا. ممبر حسینی کی قسم, تراب بھی مٹی کو کہتے ہیں, تین بھی مٹی کو کہتے ہیں, لیکن جس مٹی میں ملاوٹ ہو اسے تین کہتے ہیں, اور جو مٹی ہر ملاوٹ سے پاک ہو اسی کو تو تراب کہا جاتا ہے. آباد و شاد یک زبان ہو کے حیدری. شیطان بنا اس لیے اللہ کہتا ہے تو نے آدم کا ظاہر دیکھا ہے, میرے بنانے کی نسبت نہیں دیکھی. تو نے آدم کا ظاہر دیکھا ہے, وَسَوَّیْتُ کی نسبت نہیں دیکھی. اب کیا کروں, اسٹیج سیکرٹری صاحب جب داد دینا شروع ہو جائے نا تو پڑھنے والے کو سمجھ جانا چاہیے کہ وقت کم ہے. اختیار میں تو ہے نہیں, سفر 8 گھنٹے کا, ممبر پہ وقت 20 منٹ کا. لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ نام علی لمحے کے لمحے میں بھی دل میں صدق دل سے آ جائے تو جنت واجب ہو جاتی ہے. بھائی میں آپ کو یہاں 4 گھنٹے بٹھائے رکھوں, کیا چاند کی چلن رک جائے گی؟ نہیں. میں چیلنج کرنے لگا ہوں, ہاتھ اٹھائے تھے نا, پھر ہاتھوں کو ہاتھوں سے پکڑ لو. زنجیر ٹوٹے نہیں, میں نے در سیدہ سے کچھ مانگا نہیں. میں 2 گھنٹے اور بٹھائے رکھوں, کیا 12 گھروں کی اس گھڑی کے اندر در بدر ہوتے 3 کانٹے رک جائیں گے؟ نہیں نا. کیا چاند کی چلن رک جائے گی؟ نہیں. کیا سورج کا چلنا تھم جائے گا؟ نہیں. 1400 سال سے ہر ممبر پہ کھڑے ہو کر ہر دشمن حیدر قرار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہی تو بتاتے آ رہے ہیں کہ جو چلتے ہوئے سورج کا محتاج ہو وہ محتاج زمانہ ہوتا ہے, اور سورج جس کے اشارے کا محتاج ہو وہ امام زمانہ ہوتا ہے. آباد و شاد رہے, آپ سلامت رہے. توجہ ہے نا. یک زبان ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. میں شکر گزار. اللہ نے کہا شیطان تو بنا اس لیے کہ تو نے آدم کا ظاہر دیکھا ہے, میرے بنانے کی نسبت نہیں دیکھی. تو نے آدم کا ظاہر دیکھا ہے, وَسَوَّیْتُ کی نسبت نہیں دیکھی. تو نے آدم کا ظاہر دیکھا ہے, نفخت فیہ من روحی کی نسبت نہیں دیکھی. اب میں دیکھنا چاہ رہا ہوں پیشانی کس کے بال آتے ہیں اور کس کا چہرہ کھلکھلا جاتا ہے. یاد رکھے گا اللہ نے شیطان بنایا اس لیے کہ تو نے آدم کا ظاہر دیکھا ہے, اس کے پیشانی میں چمکنے والا نور ولایت نہیں دیکھا ہے. اب ہمیں کہا جاتا ہے یہ علم ہے نا, کہتے ہیں یہ علم بدعت ہے کیونکہ یہ شبیہ ہے, یہ ذوالجناح بدعت ہے, یہ شبیہ ہے. اب جو علم اٹھانے والے ہاتھ ہیں, ذوالجناح پکڑنے والے ہاتھ ہیں, تعزیے کے سامنے ماتم کرنے والے ہاتھ ہیں, وہ خاموش نہیں رہیں گے. میں نے کہا ہاتھ دیکھ تو صحیح, تو کہتا ہے یہ کپڑے کا بنا کے لے آتے ہیں اسے علم کہتے ہیں, یہ گھوڑے پہ چادر ڈال لاتے ہیں اس کو ذوالجناح کہتے ہیں, یہ لکڑی کا بنا لاتے ہیں اس کو تعزیہ کہتے ہیں. اور شیطان بنا اس لیے کہ وہ ظاہر دیکھا, اس نے نسبت نہیں دیکھی. اب بتا تو صحیح, جو کپڑا دیکھے نسبت عباس نہ دیکھے, جو گھوڑا دیکھے نسبت حسین نہ دیکھے, جو لکڑی دیکھے نسبت علی نہ دیکھے, وہ رحمان والا عقیدہ نہیں, وہ شیطان والا عقیدہ. آباد و شاد رکھ, آپ سلامت رہے, مولا آباد و شاد رکھ. توجہ ہے نا, یاد رکھیے گا. آخری یاد میں میں شکر گزار, دامن وقت میں گنجائش نہیں. ہمیشہ ہم نے سلام کیا, ادب کیا, لحاظ کیا, تو نسبت کا کیا. یہ جتنے ذاکرین آتے ہیں, میرے بھائی موجود ہیں, قبلہ موجود ہیں, مومنین گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے ملتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں. کیوں؟ فارچونر پہ آیا اس لیے, ٹوڈی پہ آیا اس لیے نہیں, صرف عزت اس لیے ہے کہ ان کو نسبت حسین سے ہے. میری بات یاد رکھیے گا. اسی طرح داد وہی قبول ہے جس داد کو نسبت حسین سے ہے. آنکھوں میں آنسو وہی قبول ہے
کہ جس کو نسبت ذاکر سے نہیں حسین سے ہے. اب خاموش رہ گئے تو مجھے دکھ ہوگا, مجھے بتاؤ تو صحیح, اللہ نے یہی نسبت کا فرق سمجھانے کے لیے ہر مسلک کے حاجی کو اپنے گھر بلایا ہے. یہی نسبت کا فرق. دامن وقت میں گنجائش نہیں, آخری آدمی تک متوجہ رہیں, 2 سے 3 منٹ کے اور حاضری ممبر حوالے کرو. اپنے گھر بلایا, اپنے گھر بلا کر اللہ نے 4 پتھر دکھائے ہیں. کتنے؟ میں شکر گزار. کتنے پتھر؟ 4 پتھر ہیں نا. کیا چاروں کے ساتھ سلوک ایک جیسا کرتے ہو؟ احترام ایک جیسا کرتے ہو؟ نہیں. اب کوئی کسی غلط معنی میں نہ لے جائے, جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. میرے جملے پہ اگر آپ کو یقین نہ ہو, اللہ کے گھر جا کر دیکھ لینا, ساتھ ہی علی کا سچا خانہ بھی دیکھ لینا, 4 پتھر بھی دیکھ لینا. چاروں میں ایک کو چومتے ہو, 3 پہ لعنت کرتے کرتے ہو نا. جو جس مسلک کا بھی ہو, ایسا ہے جس مسلک کا بھی ہو, جاتا ہے ایک کو چومتا بھی ہے, سلام بھی کرتا ہے, ہاتھ بھی لگاتا ہے, چومتا بھی ہے, ہاتھ بھی لگاتا ہے. میں نے کہا مولوی تجھے کیا ہو گیا؟ ہم چومتے تھے تو انہیں کہا بدعت ہے, اللہ نے پتھر چوموا دیا. توجہ ہے نا. میں شکر گزار ہوں. اب یہ ایک پتھر ہے اور باقی 3 پتھر وہ مکہ کے اندر تھوڑے سے کعبہ سے فاصلے پر ہیں. 3 ہیں, چھوٹے قد کا, بڑے قد کا, لمبے قد کا. ایسا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب یہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ کہ اس پہ لعنت بھی کرنی ہے, پتھر بھی مارنے. ہاں, میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس کے اندر ایک شخص پتھر مارنے کے لیے گلیل لے کر گیا ہوا تھا. قبلہ اتنی داڑھی, گلیل کے ساتھ. بڑی پرسنل قسم کی دشمنی تھی شیطان سے. ہیں جب اس نے پتھر مارا, میں نے پوچھا مولوی صاحب کس کو مارا؟ کہا شیطان کو. میں نے کہا کدھر ہے؟ کہا وہ سامنے. میں نے دیکھے تو 3 گارے اور مٹی کے مجسمے. میرے بھائی کی آمد پہ بوا سے بلند درود پڑھ دیجئے. نہیں داد دے دے تھک گئے تو اس سے ایسا درود سنا دیجئے. میں شکر گزار. بھائی پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی, میں بس تمام کروں. میں شکر گزار ہوں. اچھا میں نے کہا ہیں کدھر؟ کہا وہ سامنے. میں نے غور سے دیکھا وہ 3 مجسمے بنے ہوئے ہیں. اب یہ مولوی ہے اتنی داڑھی والا, یہاں پر جس گلی میں علم لگا ہو وہاں جانے سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ایسا مولوی وہاں پر جا کے کہتا ہے جی وہ سامنے. میں نے کہا کدھر؟ کہا وہ سامنے کھڑے نہیں. میں نے کہا یہ جو مجسمے ہیں یہ شیطان ہے. کہا ہمیں بھی پتا ہے یہ شیطان نہیں, شیطان کی شبیہ ہے. اب مولوی پھنس گیا یہاں پر, اللہ کے گھر جا کر کہتا ہے شیطان نہیں, شیطان کی شبیہ ہے. اب مولوی جیسا بھی ہو, جملہ والد صاحب کا آپ کے حوالے کروں, وہ کہتے تھے بیٹا مولوی اس طرح والا ہو یا اس طرح والا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان نہیں, شیطان کی شبیہ ہے. میں نے کہا مولوی تجھے کیا ہو گیا؟ ہم نے علم کی شبیہ بنائی تو نے کہا بدعت ہے, ہم نے تعزیہ کی شبیہ بنائی تو نے کہا بدعت ہے. جو علم اٹھانے والے ہاتھ ہیں وہ نیچے نہیں رہیں گے انشاءاللہ. ہم نے ذوالجلال کی شبیہ بنائی تو نے کہا بدعت ہے. لیکن اللہ کے گھر آ کر تو نے جب دیکھا شیطان نہیں ہے, شیطان کی شبیہ ہے, شیطان کی شبیہ ہے. میں نے کہا مولوی تیری اپنی قسمت, ہماری اپنی قسمت. ہمارے حصے میں رحمان کی شبیہ آئی, تیرے حصے میں شیطان کی شبیہ آئی. میں شکر گزار. آپ سلامت, آپ آباد. یاد رکھیے گا ہمیں کہتے ہیں جناب مجالس میں ہم بھی جانا چاہتے ہیں, لیکن یہ تبرہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ لعنت ملامت دشمنان پہ سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا پھر ایسا کرو, جہاں مجالس میں اس کی وجہ سے نہیں آتے وہاں حج پہ بھی جانا چھوڑ دو. کیونکہ وہاں پر مجھے بتاؤ حج ہے کس کے لیے؟ آخری جملے, اللہ کے لیے. نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. رکوع کس کے لیے؟
قیام کس کے لیے؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح، طواف کرنے کے بعد حج مکمل ہو گیا؟ کہا نہیں ہوا۔ میں نے کہا قربانی دینے کے بعد حج مکمل ہو گیا؟ کہا نہیں ہوا۔ میں نے کہا نمازیں پڑھنے کے بعد حج مکمل ہو گیا؟ کہا نہیں ہوا۔ میں نے کہا رہتا کیا ہے؟ کہ شیطانوں کو کنکر مارنے، اس پہ لعنت کرنے۔ میں نے کہا حجر اسود کو سلام کرنے کے بعد، کہا نہیں مکمل ہوتا جب تک کہ لعنت نہ کر لیں۔ میں نے کہا اللہ نے عبادت کا مفہوم یہ بتایا ہے کہ عبادت تب تک قبول نہیں ہے جب تک تولا کے ساتھ تبرہ شامل نہ ہو جائے۔ خدا کی قسم میں شکر گزار حیدری یاد رکھیے گا، خدا کی قسم جتنے فضائل پڑھ لیے جائیں، جو یہاں رومال لے کر آتی ہیں وہ آپ کے آنسو جمع کرنے آتی۔ خدا کی قسم میرے بعد ملک کے بڑے مصائب خان موجود ہیں، ربانی شاہ صاحب کی موجودگی میں ایک جملہ پوچھ سکتا ہوں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ نے 2 بیٹیاں ایسی دی، ایک محمد مصطفیٰ کے گھر، ایک علی مرتضیٰ کے گھر۔ یہ چلتی تھی رسول لگتی تھی، وہ بولتی تھی علی لگتی تھی، اس میں رحمت کی جھلک تھی، اس بیٹی میں جلال کی جھلک تھی۔ میں حادثہ کہوں، میں دشمنوں کی چال کہوں، یا امت کا اجر رسالت کہوں کہ دونوں بیٹیوں کو دربار جانا پڑ گیا؟ رونا تیرے مقدر کا ہے، لیکن رومال وہ لے کر آئی ہے جو درباروں سے خالی آئی تھی۔ ماں کو بھی دربار جانا پڑا، بیٹی کو بھی دربار جانا پڑا۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، کیا دونوں کے دربار جانے میں کوئی فرق نہیں تھا؟ ماں جس دربار گئی، گھر کے ساتھ مسجد، مسجد میں دربار، دربار شرابی کا نہیں۔ لیکن بیٹی جس دربار گئی، گھر کے ساتھ کھڑی تھی، دیس میں کھڑی تھی، نہیں، ہزاروں میل دور دربار بھی صحابی کا نہیں، شرابی کا دربار۔ جب ماں واپس آئی نا، آواز دے کر کہتی اماں تو جو ملکۃ العرب تھی، سونے چاندی سے، پیسوں سے دین کی خدمت کرنا اور بات ہے، چکیاں پیس پیس کے دربار سے خالی آ کر دین کی خدمت کرنا اور بات ہے۔ جملہ سنو گے، جب یہ بات بیٹی کی بیٹی نے سنی نا، تو دربار کھڑے ہو کر آواز دے کر کہتی ہے اماں بھرے گھر کے اندر سر پہ چادر رکھ کر چکی پیس کر دین کی خدمت کرنا اور بات ہے، حسین کے سر کے ساتھ چادر چھنوا کر شرابی کے دربار سے دین بچا لانا اور بات ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الصالحین۔ ہاں جی